أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الحمدللہ دروس سابقہ میں جیسے عرض کیا تھا کہ 3 مسائل جو ہیں وہ اہم ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید، اس کے بعد مسئلہ نبوت و رسالت، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات تمام نفع نقصان کی مالک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کی مملوک ہے، مخلوق ہے، اس کی ذات کے سوا کسی سے سوال کرنا جائز نہیں، کسی کی نظر ماننا جائز نہیں، کسی پہ توکل کرنا جائز نہیں۔ جمیع انواع العبادات جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا انبیاء رسالت کا کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے برحق، اللہ نے جتنے رسول بھیجے برحق، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ جن سے بشر ہیں، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ ولد آدم ہیں، تمام انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کو پہنچانے والے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ جو اہم ہے وہ ہے معاد۔ معاد کا معنی ہوتا ہے کہ قیامت، یعنی ہمارا دوبارہ اٹھنا، کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں۔ ایک تو پہلے ہم عدم تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں حیات بخشی، اسی لیے علماء جو ہیں اس عادم الحیات کو بھی موت کہتے ہیں، کہ گویا ہم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد پھر موت دیں گے، موت کے بعد پھر زندہ کریں۔ اسی لیے کافر بھی قیامت میں کہیں گے کہ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فہل الی خروج من سبیل، اللہ آپ نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، 2 دفعہ حیات دی، کو راستہ ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب 2 دفعہ موت دینے پہ قادر ہیں، 2 دفعہ حیات دینے پہ قادر ہیں، تو 1 دفعہ پھر ہمیں واپس بھیجنے پھر قادر ہیں۔ تو
اس لیے یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ کی الوہیت پر ایمان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح قیامت پر، حشر نشر حساب جزا پر ایمان نہ ہو مسلمان نہیں ہو۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ نے فرمایا کہ مومن متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لائے اس پہ جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کو یقین۔ اب کافروں کے اشکالات تھے، بعض تو کہتے تھے کہ بھی ہمارے باپ دادا اتنا عرصہ ہوا مر گئے، جب وہ دوبارہ نہیں اٹھے تو ہم کیسے اٹھیں گے؟ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ اشکال کرتے تھے کہ ہم مٹی بن جائیں گے، ہم گل جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں ختم ہو گئیں، مٹی مٹیوں میں مل گئی تو پھر دوبارہ کیسے اٹھیں؟ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں انسان اپنی طاقت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اللہ تو جو چاہے کر دے۔ ہمیں تو مٹی نکھارنا، علیحدہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو مٹی میں سے ہڈیاں ڈھونڈنا مشکل ہے، ہمیں تو ہڈیوں کی تخصیص کرنا مشکل ہے کہ یہ کس بندے کی ہے، کہ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ جو ہمیں ایک پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ دوبارہ ہڈیوں سے اور مٹی سے بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر ہماری ابتدا بھی تو مٹی ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو مٹی سے پیدا فرمایا، خلقہ من تراب۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اسی لیے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے، بیدار ہوتے اور آسمان پہ نظر پڑتی تو آپ یہ آیت مبارک ان فی خلق السماوات والارض تلاوت فرماتے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ روزانہ حضور یہ الفاظ دہراتے ہیں، اور علماء امت نے یہ لکھا ہے، فلسفہ اسلام ہے کہ اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قیامت ہے۔ جس کا قیامت پر یقین ہے، مرنے پہ یقین ہے، قبر کے حساب پہ یقین ہے، اٹھنے کے بعد حساب کتاب سزا جزا پہ یقین ہے، وہی تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ رات کو ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی نے نہیں جگایا، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے، اور ٹھیک جناب 3:30 بجے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور آرام سے اٹھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہ لگے، وضو کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے مصلے پہ کھڑا ہے، اس کو کس نے اٹھایا ہے؟ وہ ایمان ہے آخرت پر۔ اور دیکھیں کافر ہیں، کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، کیا نماز، کیا روزہ، کیا خدا، کیا رسول۔ تو جتنا جس کو اللہ کی حساب کتاب آخرت پہ ایمان قوی ہوگا، اتنا عمل قوی ہوگا۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے،
قبر میں جانا ہے، سوال ہے، جواب ہے، اٹھنا ہے، نامہ اعمال ہے، حساب ہے، وہ تو ڈرتا ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ قیامت حق ہے، اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان حق ہے، نامہ اعمال حق ہے، میزانوں کا وزن کرنا تولنا حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کب ہوگی، کس گھڑی ہوگی، یہ علم تو کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ۔ رحمت دو عالم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیغمبر، کوئی ملک، فرشتہ، ولی، نبی، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ اور اس کے بعد پھر میرے آقا نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وَيُنَزِّلُ الغیث، بارشوں کا اترنا۔ یاد رکھو، لوگوں کو شبہ ہوتا ہے اور جی موسمیات والے بھی بتا دیتے ہیں ابھی بارشیں ہوں گی، مونسون کی ہوائیں چلیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اندازے ہیں، کبھی صحیح ہوتے ہیں کبھی غلط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بالکل سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے ابھی بارش آئی، ایک قطرہ بھی نہیں گرتا۔ یہ تو علامات ہیں، اندازے ہیں، یہ علم غیب نہیں، بات کو سمجھو۔ اب اگر میں گھڑی دیکھنے کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہے 7:45 کا ٹائم ہے، تو یہ کون سا علم غیب ہے؟ بات کو سمجھیں۔ تو آج کل مشینیں ہیں، جہاز ہیں، ان کے ذریعے ہواؤں کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے، دریاؤں کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ ہوتا ہے، سال کے اندر فصل ربیع اور شتا، صیف اور شتا کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ ایک بتلاتے ہیں کہ ہاں ان دنوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جی کہ کتنے ایڈوانس ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، جنہوں نے ایسے آلات بھی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں۔ زمین کے نیچے طبقات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں، لیکن جب کترینا کا طوفان آیا تو کیا کیا؟ جب ان کی اپنی اسٹیٹ ڈوب گئی، اپنی ریاستیں ڈوب گئیں، لاکھوں بندے بے گھر ہو گئے، تو وہاں وہ علم کدھر گیا، وہ مشینری کدھر گئی، وہ سیٹلائٹ کدھر گئے، وہ ایڈوانس علوم جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ سونامی کا جب طوفان آیا تو وہاں جو وہ ساری مشینریاں کیسے فیل ہو گئی؟ اسی لیے سیدھی بات ہے کہ یہ علم کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنا مقدار میں ہوگی، کتنا پانی گرے گا، یہ ساری تفاصیل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور تیسری چیز کہ ارحام کے اندر کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، مردہ ہے، زندہ ہے، شقی ہے، سعید ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں، وہ
تو پیشاب کا ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہیں کہ عورت حاملہ ہے، اور اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ سے بتا دیتی ہیں کہ بچہ اپنی صحیح حالت میں ہے یا ٹیڑھا ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو مانا یہ ہے کہ یہ تو جو جہاز کے نیچے آیا بتا دیں گے نا، جو جہاز کے نیچے نہیں آیا اس کا علم کس کو ہے؟ اس لیے جمع کا صیغہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا کائنات میں انسان ہیں، جن ہیں، مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کے ارحام میں کیا ہے یہ علم کس کو ہے؟ کوئی ایسی الٹرا ساؤنڈ پیدا ہوئی ہے جو بتا دے کہ مکڑیاں کتنی پیدا ہوں گی؟ کوئی الٹرا ساؤنڈ ایسی پیدا ہوئی ہے جو بتا دے اس مچھلی کی اولاد کتنی ہوگی؟ کوئی الٹرا ساؤنڈ پیدا ہوئی ہے جو یہ بتائے کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ یہ علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ تو ماتحت الاسباب ہے۔ جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دیا، الٹرا ساؤنڈ کر کے جو پیٹ میں ہے بتا دیا، جو الٹرا ساؤنڈ نہ کرے تو کیسے بتائے؟ اچھا جو بتا دیا وہ بھی کبھی صحیح کبھی غلط۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو تقریباً 15 دن کے بعد متوقع ہے اولاد، بچہ 15 دن کے بعد پیدا ہوگا۔ ابھی وہ ہسپتال سے نہیں نکلتی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی کہتی ہیں 15 دن اور مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ انسان کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ انسان کی موت کہاں ہوگی۔ ساری زندگی پاکستان میں رہے، عمرے پہ آئے، دفن مدینے میں ہو گئے۔ ساری زندگی مدینے میں رہے، پاکستان گئے، موت وہاں آ گئی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو قیامت برحق ہے، قیامت ہوگی، لیکن کب ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں۔ ہاں قیامت کے آنے سے پہلے اس کو کہتے ہیں اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، تو اللہ نے حضور کو بتلائیں اور حضور نے امت کو بتلا دی کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں گی۔ اور پھر وہ علامات قیامت جو ہیں ان کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک علامات صغرا ہیں، ایک علامات کبرا ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں ہیں، ایک بڑی نشانی۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے وہ لوگ جو کبھی بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی پیسہ آ جائے گا کہ بلڈنگوں کی بلندی پہ مقابلے کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا نہیں میری اونچی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی۔ دیکھ لیں کہ جن ملکوں میں ماں سوا اونٹ کی دودھ پینے کے اور کھجوروں کے کچھ ملتا نہیں تھا، آج اللہ کا رحمت ہے سونا اگل رہی ہے زمین۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہو جائیں گے لیکن علم اٹھ جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے تو آپ کو سینکڑوں ملیں گے لیکن عالم خال خال ہوگا۔
اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ امانت جو ہے وہ اٹھ جائے گی، لوگوں میں امین بندہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یار فلانا بندہ جو ہے نا وہ امین ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امین ہونا چاہیے تھا نا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ مسلمان بھی شراب کے نام بدل بدل کے پیئیں گے، کہیں گے نہیں جناب یہ شراب نہیں، یہ تو وسکی ہے، جناب یہ شراب کا ہے، یہ تو جانی واکر ہے، یہ تو شیمپئن ہے۔ تو نام بدل کے شراب پیئیں گے، یہ بھی علامات ہے قیامت میں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ رقص و سرود، گانا بجانا یہ عام ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہن کے نکلیں گی، رب کاسیات عاریات، کہ بظاہر تو لباس پہنا ہوا ہے لیکن ہے بالکل عریاں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا، علامات قیامت میں سے ہے کہ مرد جو ہیں وہ لڑکیوں کی شکل بنائیں گے اور لڑکیاں جو ہیں وہ مردوں کی شکل بنائیں گی۔ کیا مانا؟ لڑکیاں بڑے بڑے لمبے بال کٹوا کے یہاں تک رکھیں، اور لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ اپنے بال لمبے کر کے نیچے پیچھے بینڈ لگا کے گتیں بنائی ہوئی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے دوست کے ساتھ وفاداری کریں گے، ماں باپ سے نافرمانی کریں گے، دوستی بڑی نبھائیں گے، یاری بڑی نبھائیں گے، لیکن ماں باپ کے نافرمان، یبر صدیقہ ہو و یعق والدہ ہو، دوستوں کے ساتھ بھلائی اور ماں باپ کے ساتھ برائی۔ یہ چھوٹی علامات جو ہے نا یاد رکھیں، یہ تو تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں۔ اسی طرح اب باقی جو علامات بچی ہیں وہ علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامات ہیں جو ابھی باقی۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے۔ تو حضور پاک نے جب دیکھا کہ یہ بات کر رہے ہیں تو فرمایا کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور قیامت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی، جب تک وہ 10 علامات نہ آئیں قیامت نہیں آئے گی۔ اور ان 10 علامات میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک تو علامت یہ ہے کہ طلوع الشمس من مغربہا، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا۔ اب سورج مشرق سے آتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ حکم دیں گے نہیں مغرب سے نکلو۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، ختم۔ دوسرا حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دخان آئے گا، دھواں ہوگا، اور جو آیت ہم آج پڑھ رہے ہیں اس آیت کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ ایک جانور نکالیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب اللہ کی بات آ گئی پوری، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اللہ زمین سے جانور نکالیں گے تو کلمہم، وہ باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ اللہ کی نشانیوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اب سب کچھ سامنے آ گیا۔ تو جانور کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ کیا مطلب جانور نکلے گا صفا پہاڑی سے، اور وہ جانور کی شکل میں ہوگا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ تو کلمہم، وہ باتیں کرے گا جیسے بندے باتیں کرتے ہیں، اور وہ اتنی تیز رفتار ہوگا کہ پھرے گا، بھاگے گا، ہر کسی کو ٹچ کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو اللہ یہ بھی توفیق دیں گے کہ مومن ہے تو وہاں اس کو علامت لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ تو اس جانور کا نکلنا جو ہے یہ بھی علامات ہے قیامت میں۔ اور اسی طرح میرے آقا یہ یاد رکھے کتنا ہو گیا، 3 ہو گئی، ایک تو طلوع شمس سورج کا نکلنا، ایک دھواں اور ایک جانور۔ فرمایا وخروج یاجوج وماجوج، جن کو ذوالقرنین نے بند کیا ہے وہ ایک مخلوق ہے، وہ یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے۔ اچھا، وہ ایسی مخلوق ہے کہ دریاؤں پہ جو گزرے گی نا، دریاؤں کا پانی پی جائے گی، دریا خشک، جس علاقے سے گزرے گی ساری کھیتیاں کھا جائے گی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظاہر ہونا، اسی طرح دجال کا ظاہر ہونا۔ دجال ظاہر ہوگا، ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، کانا ہوگا، ساری دنیا میں پھرے گا، قوات استدراجیہ اس کو ایسی ہوں گی کہ دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو دریا چل پڑیں گے، حکم دے گا رک جاؤ دریا رک جائیں گے، زمینوں کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکالو، زمینیں سونا چاندی نکال کے باہر پھینک دیں گی۔ تو اس وقت اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے، کئی لوگ جو ہیں اس کے یہ شعبے دیکھ کے اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو دجال کا نکلنا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ، 3 مقام پہ خسف ہوگا۔ خسف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زلزلہ کے زمین میں دھس جانا۔ 3 مقامات پہ بہت بڑا ایسا زلزلہ ہوگا کہ زمین دھس جائے گی۔ خسف بالمغرب، ایک مغرب میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک علامت قیامت کی یہ بھی ہوگی، نار تخرج من قعر عدن، ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ ایسے ہوگی کہ لوگوں کو ہانکے گی کہ چلو میدان حشر کی طرف۔
جب رات ہوگی وہ بھی ٹھہر جائے گی، لوگ بھی ٹھہر جائیں گے، آرام کر لیں گے، پھر کہے گی چلو، تو ان کو لے کر وہ میدان حشر میں پہنچائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، جب تک یہ 10 علامات نہیں آئیں گی قیامت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ بڑی بڑی علامات کا ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو پھر وہ ہوگی بڑی جلدی جلدی۔ اب دیکھیں نا، یاجوج ماجوج ہے، دجال ہے، یہ سارا حضرت عیسیٰ برابر کا تقریباً کٹھے کٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تو آگے دجال کو قتل کریں گے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آگے صلیب کے زور کو توڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہی تو یاجوج ماجوج کا عذاب چلے گا کہ ان پہ موت آئے گی، پھر بدبو پھیل جائے گی، پھر دعا کریں گے، اللہ پرندے بھیجیں گے، اٹھا کے ان کو لے جائیں گے۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ جیسے تسبیح کا دانا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گرتے ہیں، جب بڑی علامتوں کا وقت آئے گا تو پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے جلدی جلدی آ جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول۔ اب باقی علامتیں اگر ہم دیکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے حکم ہے کہ تم پہلے تیاری کرو، تم لوگ اپنے عقیدوں کو سنبھالو، اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے اعمال کو سنبھالو، تاکہ اس وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رکھے۔ اور جو لوگ صحیح عقیدے پہ ہوں گے اللہ کی رحمت سے دجال بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا میں دجال داخل ہوگا، لیکن 2 شہر ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہوگا، ایک مکہ اور ایک مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرے گا بدبخت، لیکن علی انقابھا الملائکہ، اللہ نے مکے اور مدینے کی سرحدوں پہ فرشتے لگا دیں گے، آئیں گے تو مار مار کے بھگا دیں گے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی مکہ اور مدینہ کو دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ ساری علامات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ابھی سے تیار ہو جائے، اور یہ بھی یقین رکھے، یہ نہیں ہے کہ جنت پیدا ہوگی، جنت پیدا ہو چکی ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی رحمت دو عالم نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جنت میں تشریف لے گئے، آپ کو جنت میں محلات دکھائے گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ سفید موتیوں کا محل کس کا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ اسی طرح جہنم کے انواع من العذاب بھی دکھلائے گئے۔ تو یاد رکھیں کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور حساب کتاب حیات بعد الموت بھی حق ہے، نامہ اعمال بھی حق ہے، میزان اعمال بھی حق ہیں، اور جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، اور جن کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی اولئک الذین خسروا انفسهم، وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو گھاٹے میں ڈالا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ رکھے اور صحیح عقیدے پہ موت عطا فرمائیں۔
خاتمہ ایمان پہ ہو، اور جب مرنے کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ میاں بیوی مثلا ملے ہیں، ابھی عورت نے غسل نہیں کیا کہ بچہ رونے لگ گیا، تو کیا اس حالت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ہاں پلا سکتی ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ کم از کم وہ وضو کر لے، کم از کم اس جگہ کو پانی سے ذرا صاف کر لے، اگر نہ بھی کر سکے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ وہ مائیں تو مر گئی نا جو بچوں کو بغیر وضو کے بھی دودھ نہیں پلاتی تھی، وہ تو دور تھا، گزر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو فتح ہوا ہے وہ جنگ احد سے پہلے ہے یا بعد میں؟ بہت بعد میں، اللہ کے بندے۔ فتح مکہ کے بعد تو بس کفر کا دور ہی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا کفر۔ جنگ احد میں تو ان کی طاقت تھی، وہ بدلہ لینے کے لیے آئے جنگ احد میں۔ جنگ بدر کا بدلہ جو ہے اسی کے لیے تو وہ جنگ احد میں آئے لڑنے کے لیے، یعنی اتنا زور ہوا کہ مکے سے مدینے آئے لڑنے۔ بعد میں اللہ نے حضور کی صحابہ کو طاقت دی اور مکہ فتح ہوا، پھر حنین فتح ہوا، طائف فتح ہوا، تقریباً حضور کی زندگی میں ہی جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، یعنی تقریباً یمن تک فتوحات ہو گئے، اسی طرح خیبر تک فتوحات ہو گئے، تبوک تک فتوحات ہو گئے، اسی طرح یہ سارا جو جزیرۃ العرب ہے حضور پاک نے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، تو یہ ساری فتوحات جو ہیں حضور کی زندگی میں ہو گئی، اور پھر آہستہ 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 صحابہ کے دور میں ماشاءاللہ حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اسپانیہ اور جزائر افریقہ اور بلاد ماورا نہر اور سین اور چین اور تمام جگہ پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے لکھنے والا، اس کی قلم بھی مشہور ہے، لکھنا بھی مشہور ہے ماشاءاللہ، میرے خیال میں اس کو کام اور کوئی ہے نہیں، حرم میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر کچھ تو کرے نا آدمی، آخر کوئی کام تو کرے نا۔ سنا ہے بس، ہر بات یہ لکھے گا بھی ایسے، اس نے سنا ہے، تو تمہارے سننے کا ہم کیا کریں آخر؟ ہم نے بھی سنا ہے کہ تم بالکل عقل سے پیدل ہے۔ کہ حضور مدینے پاک سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں بی بی عائشہ کو حیض آ گیا، حضور نے ان کو روک دیا، لہذا مسجد کا نام عائشہ ہو گیا۔ یہ حالت ہے، حضور اپنی بی بی کو وہاں بٹھا کے خود چلے گئے۔ اللہ کے بندے وہ مسئلہ یوں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بی بی عائشہ بھی ساتھ تھی۔ جب میرے آقا مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے تو صحابہ نے، ازواج مطہرات نے عمرہ کر لیا، لیکن بی بی عائشہ کو حیض آ گیا۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میں نے تو عمرے کی نیت کی تھی، اب مجھے ایام حیض آ گئے ہیں اور 4 ذی الحجہ ہے، 2 دن کے بعد تو ہم نے مینا جانا ہے، 3 دن کے بعد
حضور پاک نے فرمایا کہ اب تم اسی نیت کو حج کی نیت میں بدل دو، اب حج کی نیت کر لو، بس حج کی نیت کر کے مینا، عرفات، مزدلفہ سارے احکام کریں، جب پاک ہو جانا غسل کر لینا۔ تو بی بی عائشہ نے اپنے عمرے کی نیت کو حج کی نیت میں بدل دیا۔ حج کرنے کے بعد جب فارغ ہو گئے، واپس آ گئے، آج کل مکے میں جس کو آپ معابدہ کہتے ہیں، اسی جگہ حضور کے خیمے لگائے گئے واپسی پر۔ صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ مکے میں کہاں رہیں گے؟ آپ نے فرمایا ہمارا کوئی گھر تو رہا نہیں، وہ تو عقیل نے بیچ دیے تھے، جو گھر کچھ بچے تھے تو عقیل نے بیچ ڈالے تھے، علی کے بھائی تھے، تو اب ہمارا گھر تو ہے نہیں، بہرحال خیمے لگا دیں، ہم یہاں ایک دو دن قیام کر کے مدینے جائیں۔ تو پھر بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی میری بہنوں نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے حج تو کر لیا لیکن میرا عمرہ تو ہوا نہیں۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اپنے بھائی کو لے کر تنعیم جائیں۔ یہ تنعیم جو ہے حد حرم کے باہر ہے لیکن قریب ہے، وہاں جا کے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لو، تمہارا بھی عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا۔ تو یہاں سے بی بی عائشہ نے چونکہ عمرہ کیا تھا اس وجہ سے نسبت ہو گئی مسجد عائشہ، یہ تھوڑے کہ حضور وہاں بی بی کو چھوڑ گئے تھے۔ کہتے ہیں جی کہ مفتی عبد الرؤوف صاحب ہیں جامع دارالعلوم کراچی کے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو بھی علماء ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، باقی وہ تعویذ دیتے ہیں نہیں دیتے ان کا ذاتی کام ہے، وہ جانے، آپ جانے، وہاں کے علماء جانے۔ میں تو نہ تعویذ لکھتا ہوں نہ زیادہ میں قائل ہوں۔ بہرحال علماء نے کہا ہے کہ اگر دعا حدیث میں ہے، اگر آیت قرآن ہے تو کوئی بات نہیں۔ قبرستان میں جا کے کوئی حکم نہیں دیا حضور پاک نے کہ آپ فلاں سورت پڑھیں، قبرستان سے گزرے تو سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، اللہ ان کو ثواب دیں گے، کیونکہ اگر ہماری دعاؤں کا مردوں کو فائدہ نہ ہوتا تو پھر جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکر، مانا ہماری دعا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اگر دعا کا فائدہ ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے تو بعد میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں قرآن پڑھیں، دعائیں مانگیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ لازماً قبرستان میں جا کے پڑھو، دور سے اللہ نہیں ثواب دیں گے۔ ایک مشت داڑھی رکھنے سے سنت جو ہے انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جوتے پہن کے نماز جنازہ پڑھ لے، چاہے فرض نماز بھی پڑھ لے، شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ اگر جوتے پاک ہیں تو فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر جوتے پاک نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ مصافحہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے کریں، بعض علماء ایک ہاتھ سے قائل ہیں، بعض دونوں سے قائل ہیں۔ یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ اصل میں حدیث پاک ہے کہ حضور پاک نے ایک ہاتھ دیا، صحابی کے دو ہاتھ تھے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کیونکہ حضور نے ایک ہاتھ دیا ہے تو مصافحہ ایک ہاتھ سے کرے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ تو سرکار دو عالم ہے، صحابی نے تو ادب سے دو ہاتھ ملائے ہیں۔
یہ کوئی جھگڑا ہے نہیں، تمہاری مرضی ایک ہاتھ سے کرو، دو ہاتھ سے کرو۔ عصر کی نماز کے بعد اگر ہم طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں پڑھنا جائز ہے۔ اصل میرا بھائی بات سنو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، جھگڑے میں نہ پڑے کرو۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ آئے عصر کے بعد، آپ نے 1 طواف کیا، 2 طواف کیے، اب آپ کو پتا ہے کہ میں نے مغرب پڑھنی ہے انشاءاللہ، عشاء بھی پڑھنی ہے، حرم میں رہنا ہے، تو کوئی جلدی کی ضرورت نہیں، مغرب کے بعد پڑھ لو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے، میرا قافلہ رکا ہوا ہے، میں نے جدے جانا ہے، فلائٹ ٹائم ہے میرا، پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ یہ تو کوئی لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں، یہ تو ہم پہ اللہ کی رحمت ہے جس کو ہم نے جھگڑا بنا دیا۔ اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط کر کے حضور کی امت کے لیے ایک سڑک بنا دی ہے، آسانی پیدا کر دی ہے کہ جو مسئلہ دیکھنا ہے وہی کتاب کھولو، وہی باب کھولو، مسئلہ موجود۔ اور طواف کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر حجر اسود پہ اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جب شروع کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جب ختم کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 8 ہو گئے۔ اگر آپ نے عمرے کا طواف ہے، بعد میں صفا مروہ دوڑنی ہے، تو صفا مروہ جاتے ہوئے پھر استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر جائیں۔ دم کیا ہے؟ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں مکے حرم کے اندر فقیروں کو کھلانا۔ کہ میں نے جب پہلا عمرہ کیا ہے، طواف کرنے کے بعد میں ہوٹل میں چلا گیا، صفا مروہ نہیں دوڑا تھا۔ مجھے وہاں دوستوں نے پوچھا تو میں نے کہا میں تو صفا نہیں دوڑا، انہوں نے کہا نہیں صفا تو دوڑنی ہے۔ میں 1 گھنٹے کے بعد آیا، صفا مروہ دوڑا اور پھر سر مڑایا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ والد اگر فوت ہو گئے، چاچا ہیں، ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل جائز ہے۔ کوئی آدمی نفل پڑھ کے ثواب جس کو دینا چاہے انشاءاللہ اللہ دیں گے، جو بھی کرو اللہ ثواب دیں گے۔ کیا اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے؟ بس بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے تو آپ سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمت سے توبہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن حکم یہ بھی ہے کہ جتنی اللہ توفیق دے نماز قضا پڑھتے رہو، چاہے یاد نہ بھی ہو، نفل نہ پڑھے، قضا پڑھتے رہے۔ پاکستان میں علماء کی کیسٹ اور سی ڈی ملتی ہیں، اچھی بات ہے۔ کے بعد یا حج کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں اور بال بڑے ہوں تو اتنی بال یعنی چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ حالت احرام میں میں نے غلطی سے لاچی منہ میں رکھ لی، لیکن پھر تھوک دی، ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ احرام میں
اگر میری آنکھ کے پلکوں کا بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھو ماشاءاللہ حاجی کو فکر ہے تو پلک کے بال کا بھی فکر ہے. احرام میں جو داڑھی کا رگڑا کروائے اس کا کوئی فکر نہیں ہے. نہ بال ٹوٹ گیا اس کا تو بڑا فکر ہے. یہ باقی خود تم نے سنت محمد مصطفیٰ پہ اس طرح پھروا کے گندی نالیوں میں پھینک کے مکے کی زمین کو بھی اپنے خلاف گواہ بنا لیا. اس کا تو کوئی فکر نہیں ہے. اچھا پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی داڑھی منڈانے سے آدمی خوبصورت لگتا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ اگر داڑھی منڈانے سے آدمی خوبصورت لگتا نا اللہ نبیوں کو داڑھی دیتے بھی نا. انبیاء سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا رحمت دو عالم کے جمال کا یہ عالم ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ہے کہ زنان مصر نے یوسف کو دیکھا تھا انگلیوں پہ چھریاں پھیری. اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں چلا دیتی. تو کیا حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی اگر اچھی نہ لگتی تو اللہ حضور کو دیتے نہیں. ویسے تجربہ کرو کہ داڑھی والے کا جلال اور جمال اور روب اور اس کی چہرے کی وجاہت مردانگی بھی دیکھو اور جو داڑھی منڈاتے ہیں ان کا حال بھی دیکھو. اور سب سے بڑی بات یاد رکھو کہ داڑھی علامت رجولیت ہے. مرد کی علامت ہی داڑھی ہے. عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ تم اپنے آپ کو مردوں سے نکال کے عورتوں میں شامل کرنا چاہتے ہو. کیا خیال ہے تمہارا؟ اچھا جتنے ہیجڑے ہوتے ہیں ہیجڑے خسرے ان کی داڑھی ہوتی ہے؟ تو داڑھی تو ہوتی مرد کی ہے. اسی لیے محاورہ ہے عرب علماء کے اندر کہ زینت الجبال اللحا کہ پہاڑوں کی زینت سبزے سے ہوتی ہے. زینت الرجال اللحا مرد کی زینت داڑھی سے ہوتی ہے. وزینت النساء الحیا اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا میں ہوتی ہے. اگر عورت میں حیا نہ ہو وہ تو چلتی پھرتی لاش ہے, اوپن ایئر تھیٹر ہے, چوسا ہوا آم ہے. اس کی کیا قیمت ہے؟ عورت تو وہ ہے نا جس کے چہرے پہ باپ کی نظر پڑے, بھائی کی نظر پڑے یا شوہر کی نظر پڑے. جو سب کے لیے شیشہ ہے, منظر عام ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے. اس کو تو شرعاً عورت کہنا حرام ہے. اورا جانتے اورا کا کیا مانا؟ اورا کا مانا وہ حصہ بدن جس کا چھپانا ضروری ہو. عورت الرجل مرد کی عورا کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورا ہے. اور خاتون میں سر سے لے کر پاؤں تک. تو اگر وہ چھپانے والی چیز ہے تو عورا ہے نا. اگر کھلی ہوئی ہے تو عورا کیا ہے؟ عورا کہاں سے رہ گئی؟ بیٹے کا نام مرسلین ہے. بہرحال کوئی نیا نام ہی ہے, ویسے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو کس نے بھیجا ہے یعنی مرسل الیہ, مرسول رسول, تو آخر اس کو بھی تو کسی نے بھیجا ہے نا. اور پھر صرف مرسل بھی نہیں ہے, لین مرسلین. عجیب نام ہے, عجیب لوگ رکھتے ہیں. کہ مجھے اگر عورتیں سلام کریں, عورتیں کیوں آخر آپ کو سلام کرتی ہیں؟ ہمیں تو کبھی کوئی نہیں کرتی. بھائی بڑے خوش نصیب آدمی ہو ماشاءاللہ. نہ تمہیں عورتیں آخر کیوں سلام کرتی؟ کریں دل میں جواب دو, منہ پھیر کے کھڑے رہو, بجا لے دوسرے دن سلام کریں. غیر محرم عورت کو نہ ہاتھ ملانا جائز, نہ نظر ڈالنا جائز, نہ اس کے سلام کا زور سے جواب دینا جائز.
طالب جو ہیں پرچیاں پڑھتے ہیں، بابا بعض سوال ایک جیسے ہوتے، اب 10 پرچیوں میں ایک مسئلہ ہو تو کیا کریں، وہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ تم نے کوئی لفافہ بند کیا ہوا ہے کہ پڑھنا ناجائز ہے؟ ختم ہو جانے کی وجہ سے تکلیف ہے، انتظامیہ کو لکھیں۔ یہاں پر عورتوں کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے حرم میں گناہ کر رہے ہو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے ایمان والوں پہ ہو گیا۔ بہرحال نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، نماز پڑھ کے تسبیحات پڑھیں، آرام سے اٹھ کے کسی دور جگہ پہ جا کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سنت نفل سکون کے ساتھ ادا کرو۔ یہ کیا نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، اوپر گزر رہا ہے کوئی، ادھر سے گزر رہا ہے کوئی، عورت گزر رہی ہے، کیا خشوع ہوگا، کیا دل لگے گا اللہ کی نماز میں؟ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے جی خالہ جو ہے وہ بھی ماں ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی ماں کے ہاتھ چومے، فرما برداری کرے، اطاعت کرے، ہاتھ چومنے کا تو حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دے تو گناہ کبیرہ ہے، استغفار کرے اور دوبارہ کوشش کرے یاد کرنے کی، یاد نہ بھی ہو تم لگے رہو۔ مسجد میں نماز جنازہ جو ہے صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، باقی ائمہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں تو چونکہ سارا مکہ مسجد الحرام ہے لہذا کہاں لے جائیں جنازہ؟ کہتے ہیں جی کہ میری دادی نے عمرہ کیا ہے، طواف بیت اللہ تو پورا کیا، صفا مروہ پہ ایک چکر لگانے کے بعد گم ہو گئی اور گھر چلی گئی۔ گھر کے گم کیسے ہو گئی؟ چلی تو گھر گئی، گم ہو جاتی تو گھر تو نہ جاتی نا۔ 6 گھنٹے کے بعد ملی ہے، بہرحال صفا مروہ پوری کرائیں، بال کٹوائیں۔ عمرہ کیا ہے اور سر پہ اس طرح پھروا دیا، پھر مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا، بال نہ بھی ہو اس طرح پھروانا پڑے گا۔ اسلام جب نیچے آئے گا تو موجودے ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ جب نبی ہے تو موجودہ بھی ہے۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں یلملم یعنی میقات سے پہلے جہاز میں سے لکوڈ سوپ سے ہاتھ دھوئے تھے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کرتے وقت پہلے پورے مکمل چکر پہ بائیں کندھا ننگا کیا، بہرحال کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ صرف 3 چکروں میں ننگا ہو۔ آدمی 3 دن مکے میں رہے گا اور 12، 13، 14 مدینے میں رہے، مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا۔ ایک کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہ اچھی تنخواہ نہ دے تو ان سے اجازت لے، ریلیز لے کے دوسری جگہ کام کرے، چوری کرنا جائز نہیں، کیونکہ آپ کا کنٹریکٹ اس کمپنی کے ساتھ تھا۔ اب یہاں آگے آنکھیں کھل گئی نا کہ اور جگہ تنخواہ زیادہ ملتی ہے، آپ کنٹریکٹ پورا کریں پھر آپ دوسری جگہ چلے جائیں۔
إنك 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 إنك